کوثرست. یہاں ان کا یہ حال ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے خیبر لرزتا ہے، اور وہاں یہ حال ہوگا ان کے ہاتھ سے کوثر کے جام ملیں گے. یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. بڑی ہمت ہے بابے کی. اس نے لگا لی ہے لیکن آپ سے جواب نہیں بنے. کوئی بات نہیں، روزہ میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، لیکن کم نعرے لگاؤ، مگر جب لگے تو پتا چلے کہ سنی نے لگایا. سنیں شان اہل بیت کس کس کا ذکر کروں، کتنا ذکر کروں، عمریں گزر جائیں اور یہ ذکر پورے نہ. کون ہیں یہ ہستیاں، پیار کتنا ہے. نزہۃ المجالس میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ اکٹھے بیٹھے. حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تم افضل ہو یا میں؟ تم افضل ہو یا میں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا میں حضور کے جسم کا ٹکڑا ہوں، ان کا خون ہوں، تو میں افضل ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا میں افضل ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جی قیامت میں بیوی شوہر کے ساتھ ہوگی. بیوی تم علی کی بیوی ہو، میں نبی کی بیوی ہوں. تم علی کے ساتھ ہوگی اور میں. حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں. حضرت عائشہ نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چومی اور کہا یا لیتنی شعرۃ فی رأسہا، کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی. کتنی محبت ہے آپس میں. آج ان کے خلاف باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. یہ مقدس ہستیاں ہیں، بڑی شان والی ہستیاں ہیں. یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا. اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ کون ہیں؟ ان کی محبت، یہ قرابت نبی کی ہم پر ان کی محبت واجب. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. یہ نبی کا گھرانہ ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ حسنین کریمین کتنی شان والے ہیں. حضور کبھی ان سے کھیلتے ہیں، کبھی کندھے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سونگتے ہیں. جو میرے نبی کے پیارے ہیں وہ ہر مسلمان کے
پیارے, کیا رتبہ ہے, کیا شان ہے وہ ہستیاں. اور یہ حضرت امام حسن ابھی کم سن تھے, میں چھوٹے کا لفظ نہیں کہوں گا, کم سن تھے, گنتی میں سال ابھی کم تھے. مسجد آ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو دیکھا تو چونکہ وہ ابھی کم سن تھے, پوری طرح پاؤں جما کر چل نہیں پا رہے تھے, حضور نے ان کو آگے بڑھ کر ممبر سے اترے اور جا کر اٹھا لیا, گود میں لیا اور ممبر پر آ گئے, گود میں بٹھایا. تو حالت یہ تھی, ایک نظر لوگوں کو دیکھتے تھے, ایک نظر اپنے شہزادے کو دیکھتے تھے. فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا سید ہے, میرا یہ بیٹا بھی کہا اور کیا کہا, سید کہا. جب حضور نے سید کے معنی سردار کے, جب حضور نے فرما دیا یہ سید ہے تو پھر ہم ان کو مانیں گے یا نہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں میرا بیٹا ہے اور یہ کہتے ہیں گھر والا نہ مانو, سردار نہ مانو, تو یہ لوگ جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی. حضور ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. رسول اللہ تھے رونق فضا مسجد کے ممبر پر, حسن بھی جلوہ آرا تھے قریب حضرت سرور. کبھی چشم خدا بھی روئے پر نور حسن پر تھی, کبھی اصحاب کی جانب نگاہ بندہ پرور تھی. حضور نے آگے خوشخبری بھی سنائی کہ اس کے ذریعے اللہ فتح دے گا. یہ کون ہستی ہے؟ صحن میں کھڑے ہوئے تھے, اپنے گھر میں 3 دن کا فاقہ, گھر میں باندی خادمہ لونڈی آئی, اس کے پاس چھوٹی سی پوتلی ہے, میرے پاس تھوڑا سا زیور ہے, 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ پکا نہیں, کھانے کو نہیں ہے, یہ آپ کہیں گروی رکھوا کے کوئی آٹا کھانے کی چیز لے آؤ, جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے مجھے واپس کر دینا. اس نے سمجھا ان کے پاس ہے کوئی نہیں تو اس لیے گھر میں کچھ نہیں آ رہا, چلو میں قربانی دیتی ہوں. وہ جب چھوٹی سی پوٹلی لے کے آئی, حضرت امام کہاں کھڑے تھے؟ صحن میں. آپ نے زمین پر پاؤں مارا, ابن عساکر میں روایت موجود, پاؤں مارا, پوری زمین سونا بن گئی. فرمایا تو کیا سمجھتی ہے, ہماری ٹھوکروں میں ہے یہ سب کچھ, مگر ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی 3 دن تک میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, آٹا آیا تو میں نے روٹی پکائی, جب روٹی پکا لی تو مجھے میرے بابا یاد آئے, میں روٹی پکڑ کے حضور کے پاس آئی. حضور 3 دن کے بعد آٹا آیا, آج آپ کو روٹی پکا کے کھلا رہی ہوں اس لیے کہ میرا دل نہیں چاہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں. فرمایا بیٹی تیرے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. یہ نہیں کہ ان کو دنیا ملتی نہیں تھی, وہ دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے. ہمیں اتنا کچھ ملا ہوا ہے, ہم شکر کرتے. اونچی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ سیدنا امام حسن کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آئیں حضور کے پاس, حضور یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں, ان کو کچھ دیجئے, ان کو کچھ دیجئے. اونچی نہیں, مجھے ابھی بھی پوری آواز نہیں. سیدہ کا عقیدہ حضور کچھ لگاؤ فتویٰ ان پہ کہ نبی سے مانگ رہی ہیں, لگاؤ. کہتے ہیں جی اللہ سے مانگو, اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگو, لگاؤ فتویٰ ان پہ, ہے ہمت. اور حضور بھی آگے سے یہ نہیں کہتے مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو, اللہ سے مانگو. بیٹی کہہ رہی ہے دیجئے. حضور نے فرمایا حسن کو حلم دیا, میں نے اپنا حلم دیا, حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی. یہ کوئی مٹھائی؟ اللہ
یار یہ کوئی مٹھائی تھی جو اٹھا کے دے دی؟ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی گٹھری اٹھا کے دے دی؟ ہے حصی اور مانوی پہ بحثیں کرتے ہو نا کہ حصی نعمت ہے یا مانوی. حضور کہہ رہے ہیں میں نے علم دیا, اس کو شجاعت دی. کیا مطلب؟ نبی دیتا ہے اور جو چاہتا ہے دیتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہی, دینے والا ہے سچا ہمارا. سیدہ کا عقیدہ نبی دیتے ہیں, مانگنے آئی حضور نے دیا یا نہیں دیا. حضرت امام حسن کو حلم ملا, امام حسین کو شجاعت ملی. یہ امام حسین پیدا ہوئے, حضور بیٹی کے گھر آئے, میرا بیٹا مجھے دکھاؤ, میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. عادت تھی مدینہ منورہ والے لوگ اپنے بچوں کو لاتے, حضور کھجور کے اندر کا جو نرم حصہ ہے وہ دے دیتے کہ بچے کے منہ میں ڈال دیں, تو وہ تحنیک, اس کو گھٹی کہتے ہیں. حضرت امام حسین حضور کے پاس لائے گئے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ کھجور لاؤ, حضور نے اس میں سے نہیں, حضور نے اپنی زبان گھٹی میں دے دی. وہ شہزادے حضور فرماتے ہیں جس کے لیے کہ یہ میرا پھول ہے. کون ہے؟ پھول ہے. تو پھول کے ساتھ کیسا سلوک کیا کربلا میں, کس طرح تڑپایا گیا اس پھول کو, کیسے چھلنی کیا گیا اس پھول کو. یہ تو وہ شہزادہ کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں, پشت پہ سوار ہو گیا, اللہ کے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہیں یہ گر نہ جائے, اسے چوٹ نہ لگے. اور آج اس سے زیادہ وہ لوگ ستم ڈھا رہے ہیں جو کربلا پر بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی. وہ ذاکر نائک ہو, وہ ڈاکٹر اسرار ہو, وہ میمونہ مرتضی ملک ہو, جاوید غامدی, مجھے ان بے ایمانوں کے نام لینے پڑے آپ کو سنانے کے لیے. یہ اور ان جیسے جتنے ہیں وہ سب سن لیں. تم یزیدیوں کو تمہارا یزید مبارک, ہم حسینیوں کو ہمارا امام مبارک. کل قیامت کے دن تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو, اور ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر امام کے غلاموں میں ہو. ہماری حکومت, اس کے پاس ایمانی غیرت نہیں ہے, جوش نہیں ہے, ان کو دین سے دلچسپی نہیں, ان کو سارا وقت بس کرسی رہے اور پیسہ رہے, ٹاٹ باٹ رہے, یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. تم قبر میں جاؤ گے نا تو تم نے لمبے حساب کتاب دینے, ان کی فکر کرنا. میں بڑے مزے سے جاؤں گا, فرشتے بھی پوچھیں گے, رب بھی پوچھے گا, کہوں گا مولا تیرے نبی کی آل سے پیار کرتا تھا میں ان کے لیے اپنا ذکر کر کے روتا تھا, ان سے پیار کرتا تھا, ان کی محبت رکھتا تھا. انشاءاللہ یہ محبت میرا بیڑا پار کرا دے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسرا واقعہ اگلے جمعے سن لینا, آج صرف ایک سنو اور میں سمیٹوں بات کو. سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالی, نام آتا ہے ان کا غوث اعظم کے پیروں میں, مشائخ. اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دی ہے. شاہی پہلوان تھے, حضرت سری سقطی کے بھانجے تھے. بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا ہمارے جنید کو جو پچھاڑ دے گا منہ مانگا انعام دیں گے. بڑے زبردست پہلوان تھے, شہرت تھی. آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ رستم زماں لقب ہے نا پہلوانوں کا جس کو کہتے ہیں, اسی طرح کا ان کا لقب. بغداد میں ایک شخص آیا, لاغر, نحیف و نزار, پسلیاں گنی جا سکیں, اتنا کمزور. اس نے آ کے کہا میں جنید سے لڑوں گا. لوگوں نے کہا خیر ہے. جنید کا نام سن کے اچھے اچھے پہلوان جو ہیں وہ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں, اور یہ ہڈیوں کا پورا پنجر آ گیا اور کہتا ہے میں لڑوں گا.
بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے بھی دیکھ لیا اس کی موت اس کو بلا رہی ہے. اور کسی نے کہہ دیا مرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں. تو جنید سے کیوں لڑنا چاہتا ہے؟ ان کا تھپڑ نہیں سہ سکے گا. اس نے کہا مجھے داؤ آتے ہیں. بادشاہ کو کہو بس اس کا اعلان کرائے مقابلے کا, سامنے آؤ گے میدان میں پتہ چل جائے گا. بہت اچھا جی, اعلان ہو گیا. دنیا آئی کہ ہے کون آ گیا جنید سے لڑنے. مقابلے سے پہلے وہ بندہ حضرت جنید کے قریب گیا. جنید میں پہلوان نہیں ہوں, میں پہلوان. سب صحیح کہہ رہے ہیں, میں تمہارا ایک تھپڑ بھی نہیں سہ سکتا. سنو, میرے پاس دو ہی راستے ہیں. میں اس لیے آج آ گیا ہوں یہاں, تمہیں آ کے چیلنج کر دیا ہے. میری دو بیٹیاں ہیں, جوان ہو گئی ہیں, میں نے ان کی شادی کرنی ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بیٹیوں کو دیکھتا ہوں شرم آتی ہے, ان کے سامنے جاتا ہوں شرمندہ ہوتا ہوں. کوئی انتظام نہیں ہے, مرنا چاہتا ہوں. یا تو پھر میں جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دوں, یا آج تمہارے ہاتھوں مارا جاؤں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت جنید نے کہا اگر پیسے چاہیے بادشاہ سے ویسے کہہ دیتا, وہ تیری کوئی مدد کر دیتا, تیری بیٹیوں کی شادی ہو جاتی. اس نے کہا میں مدد نہیں مانگ سکتا. کہا کیوں؟ کہ میں نبی کی اولاد ہوں, سید ہوں, بھیک مانگ سکتا. تمہاری مرضی ہے, ہار جاؤ, دنیا کے سامنے عزت قربان کر دو, سیدزادیوں کی شادی ہو جائے گی, اللہ کے نبی کے ہاں تمہاری عزت ہو جائے گی. ورنہ میں مرنا ہی ہے. میں گھر جانے کے قابل تو ہوں نہیں کہ بچیوں کا کیا کروں, مرنا چاہتا ہوں. اس طرح نہیں تو تمہارے ہاتھوں مر جاؤں گا, فیصلہ تم کر لو کیا کرنا ہے. اور لوگ بڑے حیران کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں, ان کا مقابلہ شروع کرایا جائے. ادھر جناب سیٹی بجا دی گئی, اعلان کر دیا گیا کہ جی مقابلہ شروع ہو. حضرت جنید کے قدم بھاری ہو گئے ہیں. اس کے سامنے ہارتا ہوں, یہ سارا مجمع جو میرے نعرے لگا رہا ہے مجھ پر تھو تھو کرے گا. سب کے سب یہی کہیں گے کہ ہار گئے ہیں, کھایا پیا خراب کر دیا. لوگوں کو تو حقیقت نہیں پتا ہوگا, سب مجھے تھو تھو کریں گے. اور اگر نہیں ہارتا, جیتتا ہوں اور اس کو نیچے گراتا ہوں, حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا, ان کے سامنے کس طرح جاؤں گا. وہ کیا کہیں گے, میرا بیٹا آیا تھا تو نے یہ سلوک کیا. ذہن میں کشمکش. ادھر وہ کہہ رہا ہے آؤ مقابلہ کرو, اس نے اپنا ایسے ہی زور لگا کے ان کو ذرا ہلایا, یہ گر گئے. وہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. لوگوں بڑے حیران, جنید جیسا پہلوان اتنے کمزور شخص سے ہار گیا. لوگوں نے اس کو کندھے پہ اٹھا لیا, بادشاہ نے انعام دیا, لوگ نعرے لگاتے ہوئے لے گئے. جو سب آتے ہوئے جنید کے نعرے لگا رہے تھے, اب کوئی جنید کو پوچھ بھی نہیں رہا, کوئی جنید کی طرف آ بھی نہیں رہا. ہوا کیا ہے, کیسے ہو گیا؟ حضرت جنید نے دیکھا لوگ تو چڑھتے سورج کے ساتھ ہوتے ہیں, یہی جو اب تک میرے نعرے لگا رہے تھے اب بھول گئے. کسی نے کچھ کہا, کھایا پیا یوں کر دیا. کسی نے کہا جناب بس ایسے ہی نام کی پہلوانی تھی, دیکھو ایک کمزور آدمی سے ہار گئے. حضرت جنید یہ باتیں سنتے ہوئے اپنے ٹھکانے پہ آئے, روتے رہے, لیکن دل مطمئن تھا. دل مطمئن تھا کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے, غلط نہیں. ہاں عزت قربان کی ہے, مگر جن کے لیے کی ہے وہ ضرور لاج رکھیں گے. اللہ رات سوئے, خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرمایا جنید تو نے اپنی عزت قربان کی, میرے بیٹے کی لاج رکھی, تجھے اولیاء کے گروہ کا سردار بنایا جاتا, سید الطائفۃ الاولیاء کا لقب ملا. دوسرے دن بادشاہ نے بلایا. بادشاہ نے کہا جنید ہم تمہیں جانتے ہیں, تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, تم تو کل لڑے ہی نہیں. یہ بتاؤ اس کمزور آدمی کے سامنے بھی گر گئے؟
تم نے اس کو کوئی ایک ہاتھ بھی نہیں لگایا اور خود گر گئے. لڑے نہیں ہو تم نے اس کو جتوایا ہے. کیوں؟ جنید نے کہا میں شمر نہیں تھا جو نبی کے بیٹے کے سینے پہ چڑھ جاتا. وہ سید زادہ تھا, میں اس کے سینے پہ کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ ہاں, میں نے نبی کے نام پر اپنی عزت قربان کی ہے. آج کے بعد پہلوانی کی ضرورت نہیں, آج کے بعد نبی کی غلامی ہوگی. وہ دن اور آج کا دن دنیا حضرت جنید کو سلام کرتی ہے. کتنی اللہ یار. میرے دوستوں اور بزرگوں, خلاصہ میں نے تھوڑا سا ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے کن ہستیوں کے حضور. وہ جو میرے نبی کا خون ہے, وہ جو میرے نبی کا خون ہے, جن کی محبت میرا ایمان ہے, جن کی محبت میرا, جس کا ہے وہ بولے میرا. اور اس معاملے میں ہم کوئی لحاظ خیال کر سکتے نہیں, کسی سے مفاہمت مصالحت کر سکتے نہیں, کمپرومائز پیچ اپ صلح نہیں کر سکتے. جب ان کی عزت کا, ان کی وقار کا, فضیلت کا مسئلہ آئے تو ہم دوسرے سے کہیں گے زبان بند, خبردار. کوئی ہلکا لفظ بولا تو پھر کوئی گنجائش نہیں. یہ آپ نے سن لیا, جان لیا. بتاؤ فیصلہ کیا کرنا ہے؟ نبی کے گستاخ کے پیچھے نماز پڑھے, نبی کے گستاخ کے لیے نرمی برتے, ان کے پاس اپنے بچے پڑھنے بھیجے, بہن بیٹی کا رشتہ آئے ان کی طرف سے قبول کر لے, اونچی. اگر یہ پیغام یاد رہا, اگر یہ پیغام یاد رہا تو پھر امید رکھنا ان کی شفاعت ملے گی. اور اگر یہ پیغام بھول گئے تو پھر اپنی فکر کرنا, پھر سوچنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. آج طرح طرح سے ہمیں بہکایا جا رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے. ایک صاحب نے پروگرام ریکارڈ کرانے کا کوئی معاوضہ نہیں لیا, تو کیا کمال کر دیا اس نے اگر معاوضہ نہیں لیا, اور اس کے بدلے جو کچھ لیا ہے اس نے, اور اسی پروگرام میں اس نے درود و سلام کے لیے بکواس کی, اسی پروگرام میں اس نے یہ بکواس کی کہ نبی اپنی قبر سے ننگے اٹھیں گے, معاذ اللہ. کیا ہم برداشت کر لیں؟ اونچی. میں جواب دے رہا ہوں روز ٹی وی پر, روز جواب دے رہا ہوں, لیکن آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے. اس خبیث کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ تیرا ہوگا جو کوئی ننگا اٹھے گا, میرا نبی جنتی جوڑے میں اٹھے گا. لیکن میرے آپ کی غیرت کا امتحان ہے, ہمیں آپ کو سوچنا ہوگا. آج ہم نے یہ سارے سبق بولا دیے. اٹھو, اپنے ایمان کی قوت کا مظاہرہ کرو. جہاں ضرورت ہے بولنے کی وہاں بولو, جہاں ضرورت ہے نکلنے کی نکلو. میں کبھی توڑ پھوڑ کو نہیں کہوں گا, ایک پتا بھی توڑنے کو نہیں کہوں گا, ایک تنکا بھی توڑنے کو کبھی نہیں کہوں گا. میں نبی کا امتی ہوں, میرا توڑ پھوڑ سے کوئی تعلق. ہاں, کس کو توڑیں گے؟ جو گستاخ ہوگا اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے, اس کے لیے کوئی رعایت نہیں. لیکن حکومت کو سوچنا چاہیے. آج وہ لوگ آپ کا ایمان خریدنے مصروف ہیں, کیا ہمیں سونا چاہیے یا جاگنا چاہیے؟ کیسے؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. میرا کام پیغام دینا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہم اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم
ایسے لوگوں سے ناطہ رکھیں جو اللہ کے پیارے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، جو ان کے پیارے نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق، اونچی کہیے، بس یہ یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا قبر میں حضور آئیں گے، منہ دکھانا ہے یا نہیں؟ تو کیا کہیں گے ان کو کہ جی حضور گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، گستاخوں سے رشتہ تھا؟ نہیں، یہ کہ حضور انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، حضور آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے کسی گستاخ سے کبھی صلح؟ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ رمضان میں آپ لوگ